بادشاہ اکبر کی سلطنت میں ایک غریب اور بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس پر وہ بہت محنت سے کام کرتا تھا۔ ایک سال بارشیں کم ہوئی جس کی وجہ سے اس کی زمینوں کو پانی نہیں مل سکا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ وہ اپنے ایک پڑوسی کے پاس گیا جس کے پاس اپنا ایک ذاتی کنواں تھا۔ کسان نے پڑوسی کو کہا کہ مجھے اپنی زمینوں کے لیے تھوڑا سا پانی استعمال کرنے دو۔ پڑوسی بہت چالاک تھا۔ اس نے کسان کو پانی نہیں دیا بلکہ کہا کہ تم میرا کنواں خرید لو۔ کسان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اس نے اپنی تمام جمع پونجی سے ایک مہنگے داموں میں وہ کنواں پڑوسی سے خرید لیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسان نے غور کیا کہ پڑوسی کسان کے کنویں سے پانی استعمال کر رہا ہے۔ کسان پڑوسی کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ کنواں تو تم نے مجھے بیچ دیا، تو اب تم اس میں سے پانی کیوں استعمال کر رہے ہو؟ پڑوسی بہت چالاک تھا، کہنے لگا میں نے تمہیں کنواں بیچا تھا، کنویں کا پانی نہیں۔ کسان پریشان ہو کے واپس آ گیا۔ کافی دنوں تک ایسے چلتا رہا۔ آخر کار کسان نے پڑوسی سے پریشان ہو کر بادشاہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا، اس کے ساتھ پڑوسی بھی تھا۔ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سمندر کے کنارے پرسکون ماحول کو انجوائے کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنا دربار لگوایا اور کسان سے اس کا مسئلہ پوچھا۔ کسان نے شروع سے آخر تک تمام بات بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ پڑوسی نے بہت ہوشیاری سے کسان کو دھوکہ دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلوایا۔ وزیر نے پڑوسی سے کہا کہ جب تم نے کنواں بیچ دیا تھا تو اب تم اس کا پانی کیوں استعمال کر رہے ہو؟ پڑوسی نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نے کنواں بیچا تھا، کنویں کا پانی نہیں۔ وزیر پڑوسی کی چالاکی سمجھ گیا اور کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، تم نے کنواں تو بیچ دیا تھا نا، اب اس کنویں میں تمہیں اپنا پانی رکھنے کے لیے کسان کو پیسے دینے پڑیں گے۔ وزیر کا عقل مندانہ فیصلہ سن کر سارے دربار میں خاموشی چھا گئی اور پڑوسی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور کسان خوشی سے مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے زوردار آواز میں کہا کہ یاد رکھیں، ہر دھوکہ دینے والے اور چالاکی کرنے والے کو دیر سے یا جلدی اس کے کیے